بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بر محمد وآل محمد. ولایت مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے عنوان سے اس خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس عزائے اور آج برسی بھی ہے مولا کے عزت مآب عزادار شیخ اعجاز صاحب کی جو پچھلے سال یکم سفر کی مجلس میں تھے مگر 2 سفر کو اپنے مولا کی بارگاہ میں پرسے کے لیے حاضر ہوئے. کریم کربلا بحق پاک معظمہ سیدہ معصومہ بنت الحسین ان کے درجات کو اور بھی بلند فرمائے. کل آیے ولایت کی روشنی میں نے چند جملے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شان میں بیان کرنے کی کوشش کی. کوشش کا لفظ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام سمندر مل کر روشنائی بھی بن جائیں اور تمام کے تمام درخت قلم میں تبدیل ہو جائیں اور کل زمینوں کی زمینیں مل کر کرتاس قرار پائیں تو پھر بھی سیدہ کے سگے بیٹے ابو الفضل العباس کے فضائل میں سے ایک فضیلت بھی نہیں لکھی جا سکتی. آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. بڑی توجہ بھائی، ابھی شروع ہی نہیں ہوئی مجلس میں. مولا آپ کو صدا سلامت رکھے. نعرہ ایک ہی بندے نے لگانا ہے تو آپ نے مجمع کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ اس جملے کے بعد آپ کے نعرے کی باری ہے اور ربائی کوشش کرنی ہے کہ نہ ہی پڑھنی پڑے تو بڑا زبردست ہوگا تاکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع تھوڑا سا آگے چلے. وقت بھی مختصر ہوتا ہے، اگلی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کا سجدہ مکمل تو نہیں ہو سکتا مگر مسلسل ادا کرنا بڑا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بے شک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں. وہ ولایت الہیہ ہو، وہ ولایت محمد مصطفیٰ ہو یا وہ ولایت علی امیر المومنین ہو. یہ 3 ولایتیں نہیں بلکہ ایک ہی ولایت کے 3 تعارف ہیں اور جس کی ذات میں ولایت کے یہ 3 تعارف جمع ہو اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں. آپ صدا سلامت. میرا بیٹا آپ اندر بیٹھے، باہر نہیں بیٹھے.
یہ جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ ذرا تھوڑا سا اندر چلے جائیں نا جی، وہ اندر چلے جائیں تو بڑا زیادہ بہتر ہو جائے گا، اور ویسے بھی پیچھے مستورات کے لیے جگہ ہے، ادھر بیٹھے تو یہ بلکہ یہ دروازے کو بند کر دیجئے، تو جو مستورات کے لیے LCD کا انتظام ہے تو برائے مہربانی آپ وہاں تشریف رکھیے، میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ صلوات کی تلاوت بآواز بلند فرمائیے گا۔ حقیقت صلوات کی، ذات صلوات کے، چہرہ صلوات پر، یعنی کہ مولا ابو الفضل العباس پر بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ بڑی توجہ بھائی، ولایت کے تینوں تعارف جس شہنشاہ کی ذات اقدس میں جمع ہوں اس شہنشاہ کو ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ یہ ولایت کے تینوں تعارف اللہ نے سورہ دہر کے آغاز میں بھی بیان فرمائے، جہاں ایک ولی دوسرے ولی پر وحی کر کے ولایت کے تیسرے تعارف کا تعارف زمانے تک پہنچا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ فرما رہے ہیں زمانے میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ آئے ولایت ذہن میں رہے تو پہلا جملہ بغیر کسی پریشانی کے آپ کے سماعتوں میں اتر کر ان دلوں میں آ جائے کہ جہاں پہلے ہی ابو الفضل العباس بستے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ زمانے میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ پھر ہوا کیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا۔ اللہ جو قابل ذکر تھا ہی نہیں اسے بنایا کیوں؟ کہ اس لیے بنایا نبتلیہ تاکہ اس کا امتحان لے سکے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسی امتحان کے لیے ہم نے اسے سماعت بھی دی ہے اور بصارت بھی دی ہے۔ اسی امتحان کے لیے ہم نے اسے سماعت بھی دی بصارت بھی دی۔ اللہ جو قابل ذکر ہی نہیں تھا، جس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، جسے کسی ایک زمانے میں تو نے ذکر کے قابل بھی نہیں سمجھا، تو اس انسان کو اتنی اہمیت کیوں ملی کہ پہلے تو نے اس انسان کو بنایا، پھر کہا میں نے اس کا ایک امتحان لینا ہے، میں اسے سماعت بھی دوں گا، میں اسے بصارت بھی دوں گا۔ پتہ چلا انسان کو اس لیے بنایا حتیٰ کہ اس کا اور کوئی فنکشن نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میں نے اس سے ایک امتحان لینا ہے، اس لیے اس کو خلق بھی کر رہا ہوں، اسے سماعت بھی دے رہا ہوں اور اسے بصارت بھی دے رہا ہوں۔ اللہ یہ سماعت اور بصارت دے کر امتحان کون سا لینا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں اسے ہدایت کروں گا ایک سبیل کی طرف، میں انسان کو ہدایت کروں گا ایک سبیل کی طرف، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہوگی، چاہے تو وہ اس سبیل پہ چل کر میرا شاکر بن جائے، چاہے تو اس سبیل کو چھوڑ کر میرا کافر بن جائے۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا جس تک آواز آ رہی ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل جائے آواز اگر سب تک واضح ہے تو پھر اگلا جملہ میں فوراً کہوں، یعنی کہ بھائی ابو ذر جو انسان قابل ذکر نہیں تھا اسے اتنی عزت ملی کہ اسے عالم خلقت میں لایا گیا، پھر اسے سماعت اور بصارت ملی تاکہ اسے ایک امتحان سے گزارا جائے، اور یہ امتحان عام امتحان نہیں۔ اللہ کہہ رہا تھا میں نے انسان کو ایک سبیل کی طرف ہدایت کرنی ہے، پھر اس کی
اپنی مرضی ہے کہ یہ سماعت اور بصارت رکھتے ہوئے بھی، یعنی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی اس سبیل کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ یہ اسے مان کر میرا شاکر بنتا ہے یا اسے چھوڑ کر میرا کافر بنتا ہے؟ اللہ کے رسول کے چھٹے وارث سے امت نے سوال کیا، ابن رسول اللہ ما ہی السبیل الالہیہ، یہ اللہ کی سبیل کیا ہے کہ جس پر انسان کو ہدایت کر رہا ہے؟ السبیل ولایت علی ابن ابی جس میں ولایت ابو الفضل العباس سننی ہے، ذرا سر اٹھانا، ولایت ابو الفضل العباس سننی ہے، کیونکہ یہ کوئی الگ سے ولایت نہیں، یہ وہی ولایت ہے جو ولایت الہی ہے، جو ولایت محمد مصطفیٰ ہے، جو ولایت علی امیر المومنین ہے، جو ایک ہی ولایت کے تین ظاہری تعارف ہیں، انہی ولایتوں کا ایک تعارف ہے ذات ابو الفضل العباس۔ میں نے کل تمہیں ولایت تصریفی بھی بتائی، میں نے کل ولایت تقویمیہ کے جملے بھی تلاوت کیے، میں نے کل ولی کی اقسام بھی راغب اصفہانی سے لے کے مرتضی مطہری تک کی کتابوں سے پڑھی، جس کے ذہن میں کل کی اور آج کی 5 منٹ کی تمہید محفوظ ہے۔ وہ اگلا فقرہ سنیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو سماعت اور بصارت اس لیے دی ہے تاکہ وہ علی کی ولایت کو سن اور دیکھ سکے۔ اگر مان لے گا تو شاکر ہے، نہ مانے گا تو کافر ہے۔ اگر مان لے گا تو شاکر ہے، اگر نہ مانے گا تو کافر ہے۔ لیکن اللہ نے 2 چیزیں دے کر علی کی ولایت کی طرف ہدایت کی، ایک کا نام ہے سماعت، دوسری کا نام ہے بصارت۔ لیکن ایک اور شے ہے، جب سماعت اور بصارت بھی کام نہ کرے تو پھر ایک دل میں اللہ نے نور رکھا ہے جسے بصیرت کہتے ہیں، ورنہ بندے بہانہ کر سکتے تھے اللہ ہم بہرے ہیں، ہم نے فضائل نہیں سنا، ہم اندھے ہیں، ہم نے علی کے معجزے نہیں دیکھے۔ اللہ کہتا دل میں نور بصیرت تو تھا نا، اس بصیرت کے ذریعے دیکھتے کہ ولایت کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں بصیرت دل میں وہ نور ہے کہ اگر سماعت اور بصارت دھوکہ دے بھی دے، یہ بصیرت تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوگے، یہ بصیرت تمہیں جھنجھوڑ کے کہے گی کیوں ہاتھوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں سماعتوں پر یقین کرتا ہے؟ اگر تجھے کسی شے کی پرواہ نہیں، میں تیرے اندر کی بصیرت ہوں، میں تیرے قلب کا نور ہوں، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ میں نور بصیرت تجھے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے سوال کرتا رہوں گا، چونکہ بصیرت اللہ نے دل کا نور بنا کے رکھی۔ جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں تو بصیرت انسان کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ علم کے سائے میرے سرکار کی موجودگی ہی کائنات کی سب سے بڑی قسم ہے۔ میرے اور آپ کے مولا ثابت فرماتے ہیں دلوں میں اگر کوئی بصیرت نافذ کرتا ہے تو میرے چچا عباس علم۔ تھوڑی کو کم کیجئے، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، میں آپ کا شکر گزار ہوں بھائی ربائی نہ پڑھنے پر۔ مل کے حیدری یا علی امیر المومنین، بڑی توجہ، ذرا مسکرائیے گا، پریشان تو نہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں،
بھئی قرآن کی آیتیں پڑھ کر میں نے بتایا کہ اللہ نے دی ہے سماعت اور بصارت. مولا صادق فرما رہے ہیں یہ دونوں بھی اگر کام نہ کرے نا تو بصیرت کام کرے گی جسے نافذ عباس کرتے ہیں. گھٹا گھٹا نہیں. کانا امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان. میرے چچا عباس بصیرت کو نافذ کرتے ہیں اور ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں. ولایت ابو الفضل العباس پر بڑے بڑے شیعوں کی لائٹ آف ہو جائے گی. میرے سامنے اگر کچھ چہرہ پریشان ہوا تو پھر مجھے ڈوز بیچ میں بڑھانی پڑے گی. کوشش کرنا دو جملے تمہید کے سننا. کانا امن العباس نافذ البصیرہ. لطف لینا ہے. میں قیامت تک پرواہ نہیں جی قیامت تک یہی ایک حدیث پڑھتا رہوں اس بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بہک کے نجف منزل. کانا امن العباس نافذ البصیرہ. بصیرت نافذ کرتے ہیں میرے چچا عباس. اگر بصیرت کا مطلب کسی کو نہیں آتا نا, علی امیر المومنین نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کو سلام کیا. یا بصیرت من اہتدی, اے ہدایت یافتگان کی بصیرت. نافذ عباس کرتے ہیں. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا, ذرا خیرات مانگیے گا جسے فکر سمجھ آئے. اے ہدایت یافتگان کی بصیرت اللہ کے رسول. مولا صادق کی حدیث ہے, اگر فرمان معصوم میں تمہیں کتابوں سے نہ دکھا سکوں تو میں ذمہ دار. اگر تم سن کے نہ مسکرا سکو تو پھر ولایت ابو الفضل العباس کے عنوان کو سننے کے لیے نہ آ جانے کا فائدہ ہے نہ کل آنے کا فائدہ ہے. داد میں نے نہیں مانگی, لیکن مسکراہٹ چہرے پر آئے تو جملے کا حق آپ کی سماعت کا ادا ہو. کانا امن العباس نافذ البصیرہ. کا مولا بصیرت میں اور کیا کیا ہے؟ کا جو نور قلب میں ہے وہ بصیرت ہے. کا قلب میں اور کون سا نور ہے؟ امام فرماتے ہیں نور الایمان فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیہ. کہ زمانے کے امام کا نور مومنوں کے دلوں میں سورج سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور روشن عباس کرتے ہیں. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. زمانے کے امام کا نور. نہ جو ڈر تھا وہی ہوا تو اگلا فکرہ آ رہا ہے اس سے اوپر. بھلا پھر کسی کو جو بھی محسوس ہو پتہ تو چلے نا کہ شیعوں کے بھیس میں بھی شیعہ کون بیٹھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام نے فرمایا دلوں میں نور ایمان ہے, بصیرت مومنوں کی. نافذ کرتے ہیں ابو الفضل العباس. شب عاشور ہے, خیمہ شبیر ہے. میرے مولا نے مہدی دارا کے فضائل پڑھنے شروع کیے. ہول, جان, حبیب, عابس, بریر, وہاب سامنے بیٹھے. آج میں تمہیں بتاؤں کہ میری دستار کے وارث مہدی کی فضیلت کیا ہے. جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر مولا نے سورہ زمر کی آیت پڑھی. پڑھ کے میرے مولا فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگانے لگے گی. حبیب کہتے مولا زمین اپنے رب کے نور سے کیسے جگمگاتی ہے؟ شبیر چراغ بجھا کے کہتے جیسے یہ خیمہ جگمگاتا. آپ صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. جیسے جیسے یہ خیمہ جیسے ہر فکرہ ہر کسی کے لیے نہیں, اور اگلے فکرے بھی اگر میں نے زور لگا کے پڑھنے تو پھر آپ کی زوردار سماعتیں کہا گئی. جیسے یہ خیمہ
जगमगा रहा है। का मौला आप ने फरमाया जमीन अपने रब के नूर से जगमगाएगी। सूरह ज़ुमर की इसी आयत में मेरे मौला सादिक की हदीस न हो तो मेरा कत्ल ही तुम्हें माफ, लेकिन अगर बंदा मुस्कुरा न सका तो फिर उसकी मर्जी अपनी। आका सादिक उलतरत शहंशाह फरमाते हैं जमीन अपने रब के नूर से जगमगाएगी। रब्बुल अर्श इमामुल अर्श। जिंदाबाद अली कशिया। जमीन का रब जमीन का इमाम होता है। जमीन का रब जमीन का इमाम होता है। बंदे इससे ज्यादा भी माथे पर तेवरी चढ़ा के दो चार देख लें तो फिक्र मेरे इमाम का है। जमीन का रब जमीन का इमाम होता है। दिल में तब आएगा जब मर्जी अब्बास होगी। काना काना अम्मुनल अब्बासो। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। हवाला मैं देता नहीं लेकिन देने लगा हूं। इसलिए देने लगा हूं क्योंकि जो मुस्कुराए उससे तो पता है कि गाजी पे बोलने के लिए किताब का नहीं, बाप का हवाला जरूरी है। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई कहीं रिकॉर्डिंग के लिए फोन लगा के बैठा हो तो हवाला पहुंच जाए। बाकिर फखार की किताब है सक्का मारिफत। सिर्फ पानी का सक्का नहीं, मारिफत के जाम पिलाते हैं अबुल फजल अब्बास। सोचो जब किताब का नाम ऐसा है तो अंदर क्या कमाल होगा। किताब फारसी में अभी उर्दू तर्जुमा नहीं हुआ। बाकिर फखार ने ऊपर हदीस लिखी काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा। नीचे कमाल का जुमला लिखा। उन्होंने कहा ये काना आम नहीं, अल्लाह ने सूरह आले इमरान में अपने लिए फरमाया था कान अल्लाह हो समीअम बसीरा। मैं अल्लाह समी भी हूँ मैं बसीर भी हूँ। काना अरबी लुगत में आता है हमेशगी के लिए। वो हमेशा समी व बसीर था, वो अब भी समी व बसीर है, वो हमेशा समी व बसीर रहेगा। कान अल्लाह हो समीअम बसीरा। मौला सादिक ने फरमाया काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा। जब से अल्लाह समी व बसीर है तब से अब्बास बसीरत। आप जी भाई आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। बिस्मिल्लाह मेरी सरकार बिस्मिल्लाह। आज कान अल्लाह हो समीअम बसीरा। जब से वो समी बसीर है। कान अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा। जब से वो समी बसीर है तब से मेरे चचा अब्बास दिलों में बसीरत नाफिज करते हैं। यही फजाइल का इख्तिताम होगा, मगर उससे पहले जो तशरीह में बाकिर फखार ने 5 जुमले लिखे हैं कान अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा के। वो 5 जुमले एक एक जुमले में भी अगर सुना दूं को हक अदा हो, लेकिन 28 सफ़ों पर हैं वो 5 जुमले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकिर फखार लिखता है सबसे पहली बात तो गाजी नाफिजुल बसीरा की ये है कि ज़ाते अब्बास। खिताबत का फिक्र नहीं, जब होगा तो मैं कह के पढ़ूंगा। जो किताब का है वो किताब का समझ के आप बोलेंगे तो आपकी क्या बात है। का पहली तो बात है कि अली का लाल गाजी इतना सुबहान है कि उसकी जात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं। तवज्जो भाई, किताब का फिक्र है, गाजी इतना सुबहान है। दूसरा, जो बसीरत अब्बास अता करते हैं वो सिर्फ दिलों पर नहीं रूहों पर असर रखते।
یہ میں نے مجتبیٰ شاہ جی کہہ کے نہیں گزرنا، چونکہ اس کا جو اگلا فکر ہے وہ بڑا کمال ہے۔ غازی جو بصیرت عطا فرماتے ہیں وہ اتنی مؤثر ہے کہ صرف دلوں پر نہیں، وہ روحوں تک اترتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی غیر مسلم، صرف غیر شیعہ نہیں، غیر مسلم، سندھ میں ہندوؤں کے گھر پہ غازی کا علم ہے۔ ہندوؤں کی کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، علم کے سامنے بیٹھ کر اے میرے بھگوان عباس۔ صرف مسلمان نہیں، صرف شیعہ نہیں، غیر مسلم بھی غازی کے علم کو جھکتے ہیں۔ باقر فخار نے وجہ لکھی کہ اس لیے کہ جو بصیرت غازی مولا صادق العطرت کے فرمان کے مطابق دلوں میں نافذ کرتے ہیں، وہ صرف دلوں تک نہیں رہتی، وہ روحوں تک ایسے اترتی ہے کہ اگر کوئی عباس کو پہچانے بنا، اسے جانے بنا، صرف ذات عباس کا تصور بھی کر لے، وہ جس بھی مذہب کا ہو ایمان کے بلند درجات پہ آ جاتا ہے۔ بندے پیچھے رہ رہے ہیں، حالانکہ میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بندوں کا اپنا مقدر بھائی۔ اگر کوئی صرف غازی کو سوچ بھی لے تو وہ ایمان کے بلند درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ چوتھا جملہ لکھتے ہیں کہ ابو الفضل العباس اتنی مؤثر گواہی رکھتے ہیں ذات پر کہ اگر سماعت اور بصارت سے دیکھ بھی لو کہ یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے، پھر بھی اگر کوئی غازی کی قسم دے دے تو کہہ دینا نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ پھر قسم جانے اور قسم والا جانے۔ اگلا فکرہ سنیے گا، لکھتے ہیں کہ جو بصیرت ابو الفضل العباس عطا کرتے ہیں وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، ہر مخلوق جس کے اندر نور بصیرت ہے وہاں نافذ البصیرہ عباس ہے۔ جملہ مشکل ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، لیکن اب ہر بات اگر آسان ہوگی تو پھر موضوع کا لطف نہیں آئے گا۔ چونکہ الفضل العباس پڑھنا ہے اور پاک نجف منزل کا وہ کرم ہے میری سرکار کی نگاہ کے صدقے میں 5 دن صفین بھی پڑھوں تو 5 دن الگ زاویے سے پڑھوں، لیکن میں نے 5 دن اپنے مولا کی ولایت بیان کرنی ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو اگلے جملے کا لطف آنے والا ہے۔ باقر فخار لکھتا ہے صرف انسانوں پر نہیں، عالم ملکوت میں بھی نافذ البصیرہ عباس ہے۔ فرشتوں کو بھی جو بصیرت ملی ہے وہ مولا ابو الفضل العباس سے ملی ہے۔ بندے علامہ اقبال کی طرح بیٹھ کے بھی سوچیں بھئی فرشتوں کو بصیرت کی کیا ضرورت؟ فرشتوں کو ہی تو بصیرت کی ضرورت تھی، چونکہ فرشتوں کی سماعتیں بھی ہیں، بصارتیں بھی ہیں۔ فرشتوں کے پاس وہ اختیار نہیں، کیونکہ پہلے دن سے ہی ان کے اندر ایک بصیرت نافذ ہو گئی ہے کہ صرف عطاعت الہی کرنی ہے۔ اسی لیے تم ماؤں کی جھولیوں سے سنتے آئے ہو جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جس نے عرش اٹھایا ہے اس نے عرش اٹھایا ہے، جو ملک المطر ہے وہ بارش برساتا ہے، جو ملک الریاح ہے وہ ہوا چلاتا ہے، جو ملک البحار ہے وہ دریا بہاتا ہے۔ کیونکہ اول دن سے جس فرشتے کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی یہ ان کے اندر کا نور بصیرت ہے جو انہیں اس ذمہ داری سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اور مولا صادق فرماتے کانا امن العباس نافذ البصیرہ، جب سے اللہ سمیع بصیر ہے جس کے پاس بھی بصیرت ہوگی اسے عباس عطا کریں گے۔ تو یہ فرشتوں کو کس نے سکھایا کہ جو حکم آ جائے اس کی تعمیل کرنی ہے،
جہاں کھڑا رہنا ہے وہاں کھڑا رہنا ہے، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں سجدہ کرنا ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں فرشتوں کو اللہ نے بلایا اور سامنے کھڑا کر کے کہا ملائکہ میری اطاعت ایسے کرنا جیسے غازی حسین کی اطاعت۔ آپ جی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، سدا آباد رہیں، مل کے بھائی میری اطاعت ایسے کرنا، میری اطاعت ایسے کرنا، میری اطاعت ایسے کرنا۔ میرے مولا غازی کی زیارت شروع جہاں سے ہو رہی ہے جا کے پڑھ لیجئے گا۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اے فرما بردار خدا کے، رسول کے، علی کے، حسن کے، حسین کے۔ لیکن عبد صالح نے اس اطاعت کے مطلب واضح کیے۔ عبد صالح نمازیں پڑھنے والے کو نہیں کہتے، عبد صالح زیادہ روزے رکھنے والے کو نہیں کہتے۔ عبد صالح کی میرے سرکار تعریف یہ ہے کہ عبد صالح صرف وہ کرتا ہے جو خدا کہے۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ عبد صالح صرف وہی کرتا ہے جو کہ اللہ کا حکم ہو۔ عبد صالح صرف وہ کہلائے گا جس کا کوئی بھی قول فعل اللہ کی رضا سے الگ نہ ہو۔ بندوں نے کہا غازی جو عبد صالح ہو تو اللہ کا حکم سنتے ہو کہ جی جو حسین کہتے ہیں بس وہی کرتا ہوں۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ جو چہرے کھلے ہیں ذکر ولایت ابو الفضل العباس پر، یہ اختیار ہے میرے مولا ابو الفضل العباس کا۔ کان امن العباس نافذ البصیرہ۔ مجھے پتا ہے بات تھوڑی سی خشک ہے مگر نتیجہ آئے گا تو پھر وہ بھی کھل اٹھے گا جو ابھی تک صرف سوچ رہے کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ اور آج صرف آپ حیران نہیں ہوں گے، آج میں خود بھی حیران ہو جاؤں گا، چونکہ جو میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں وہ پڑھنے سے پہلے جو میرے اندر کی کیفیت ہے مجھے نہیں پتا، وہ سننے کے بعد آپ کی اگلے جملے پر کیفیت کیا ہوگی۔ مگر اس سے پہلے ایک فکرہ سننا۔ بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا یہ ابو الفضل العباس خالی جنگجو ہی تھے یا کوئی اور بھی فضیلت ہے؟ امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو زق العلم زقن زقا ای اطعمہو، میرے دادا علی نے غازی کو ایسے علم دیا جیسے پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے۔ بڑی توجہ بھائی، یہ مثال انسانوں کے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، معصوم کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے توجہ کرنا تو اگلا فکرہ کہنے لگا انہو زق العلم زقن زقا ای اطعمہو، کسی اور جاندار کی مثال کیوں نہیں دی؟ پرندے کی مثال ہی کیوں دی؟ کہ اس لیے کہ پرندہ جیسے اٹھاتا ہے ویسے ہی اپنے بچے کو چوغا دیتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے کند ذہنوں کو کھولنے کے لیے بتایا علی مالک علم سلومی ہی نہیں، علی خالق علم لدنی ہے۔ جس نے جیسے علم محمد کے سینے سے لیا مصطفیٰ پر علم لدنی جیسے اترا، یہی تو ہے ولایت عباس۔ جو علم انما ولیکم اللہ میں اللہ کا ہے وہی رسول کا ہے وہی علی کا ہے، اور تینوں علم جس کے سینہ توحید میں ہو اسے ابو الفضل انہو زقل علم زقن زقا۔ بڑی توجہ۔ تو اب مولا ابو الفضل العباس صرف صفین لڑنے والے نہیں،
صرف علم اٹھا کے فرات کے کنارے جانے والے نہیں، صرف 9 لاکھ کی 18 لاکھ آنکھوں میں دیکھ کر خطبہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ علم کی معراجوں کا مالک ہے، مالک ملک ولایت ابو الفضل العباس عراق کا ایک خطیب ہے۔ یہ خطبے میں جناب سلمان کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ کتاب کا نام اگر کہیں گے تو میں پھر بتا دیتا ہوں، لیکن لطف تب آئے گا جب آدھا جملہ پہلے سنیں اور آدھا جملہ پھر کتاب کا حوالہ دینے کے بعد سنا ہے۔ یہ جناب سلمان کے فضائل پڑھ رہا تھا، عراق کا ایک خطیب، اور انشاء جی اس نے فضائل پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھی، سلمان بحر لا ينزع، سلمان علم کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، بات متصل ہے، ذرا فکر سننا۔ سلمان علم کا وہ سمندر ہے جو کبھی بھی خشک نہیں ہوتا، سلمان علم کا وہ بحر بے کرا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ سلمان کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ سلمان کے پاس علم، یہ علم عباس کے سامنے میں کھڑا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، معرفت اصحاب معصومین پر میں نے پچھلے سال پورا عشرہ پڑھا ہے۔ رسول فرماتے ہیں سلمان کے پاس وہ علم ہے جو محمد کے سینے میں ہے۔ اور ادھر والے بھی آج اگر خاموش ہیں تو پھر اس کا مطلب تو جملہ اس سے بڑا پڑھنا چاہیے۔ سلمان کے پاس وہ علم ہے کہ جو اللہ کے رسول کے سینے میں ہے۔ تبھی تو رسول نے فرمایا تھا سلمان جو تمہارے دل میں ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے دل میں نہ ہو۔ اب بندے کہیں گے ذکر عباس تھا، ایک دم ذکر سلمان کیوں آ گیا؟ تو ابھی میں وجہ بتانے لگا ہوں۔ کتاب کا نام ہے العصمۃ الکبریٰ لولی اللہ العباس، اللہ کے ولی عباس کی عصمت کبریٰ۔ جلیل حمود العاملی نے اسی کتاب میں لکھا کہ عراق کے اس خطیب نے سلمان کی فضیلت پڑھنی شروع کی۔ بھائی جو رسول کے دل میں ہے وہ سلمان کے دل میں ہوتا ہے، جو سلمان کے دل میں ہو وہ مصطفیٰ کے دل میں ہوتا ہے۔ تبھی تو سلمان کو پتا تھا جہاں یہ رکے وہاں میرا سجدہ تو بنتا ہے، آدھی داد نہیں، جہاں یہ رکیں وہاں میرا سجدہ تو بنتا ہے۔ ایک دن بیٹھ گیا عراق کا خطیب منبر پر، جناب سلمان کو پورا گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے لوگوں میں تمہیں سلمان کیا سناؤں، سلمان بحر لا ينزع، سلمان علم کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ بندہ ہے نا، عام بشر ہے، غیر معصوم ہے، پتہ نہیں ذہن کہاں سے کہاں گیا، کہنے لگا حتیٰ کہ علی کا لال عباس بھی نعوذ باللہ علم میں سلمان کے برابر نہیں۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد وہ خطیب گھر جا کے بستر پہ لیٹا اور ایک دفعہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ایک دربار سجا ہوا ہے جس میں ایک عالی شان تخت ہے اور اس تخت کے اوپر آیتیں لکھی ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس تخت پر عباس بیٹھے ہیں۔ زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھا نہ جائے، اور اس تخت پر ابو الفضل العباس بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا میں غلطی کر بیٹھا تھا، کل آزی کے علم کا موازنہ میں نے اپنی بشری کوتاہی سے سلمان محمدی کے ساتھ کیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، غازی کے قدموں کی طرف سلمان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے یا میرے مولا عباس، یا میرے مولا عباس، یا میرے مولا عباس۔ کا جو ہی میں خواب میں اس بزم میں داخل ہوا، سلمان نے میری طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور دیکھ کے کہا خاموش، آج کے بعد ایسی گستاخی نہ کرنا، میرا مولا عباس چاہے ایک نگاہ کرے پوری دنیا سلمان ہو جائے۔
تو پوری دنیا سلمان ہو جائے. بڑا روئی علی کی بیٹی مدینے واپس آ کے. بار بار عباس کی حویلی کی طرف دیکھا. غازی کی پاک اماں رو کے فرماتی ہیں غازی نہیں آیا. کہا غازی نہیں آیا. رو کے فرماتی ہیں مجھے اب پتہ چلا شبیر کیوں نہیں آیا. اگر غازی آ جاتا تو پھر سارے ہی آ جاتے. جب وہ ہی نہیں آیا تو پھر کون آئے گا. جو حکم ہے آج بھائی ابو ذر کا مجھے پورا کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ایک فکرہ سنتے جانا عزادارو. وہ شہنشاہ وفا ہیں مولا ابو الفضل العباس. قبر مصطفیٰ پر غازی کی پاک اماں نے پوچھا یا شریکت الحسین، اے میری پاک معظمہ یہ تو فرما دیجئے کہ میرے عباس کو کس نے مارا. کہا اماں ایک نے نہیں 9 لاکھ نے مارا. رو کے فرماتی ہیں 9 لاکھ سے تو میرا عباس نہیں مارا جاتا. انہوں نے میرے غازی کو کیسے مارا. کہ انہوں نے غازی کے سر میں گرز مارا. کہتے ہیں کس کی جرت تھی جو میرے جوان کے سر تک گرز لے جائے. رو کے فرماتی ہیں پہلے انہوں نے میرے بھائی کی آنکھ میں تیر مارا. کہ کس کی مجال تھی جو غازی کی آنکھ میں تیر مارے. ایک دفعہ ماں ام البنین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے اماں نہ رلا، انہوں نے سب سے پہلے میرے غازی کے بازو کاٹے، اس کے بعد آنکھ میں تیر مارا. اماں بڑا نقصان ہوا ہمارا غازی کے جانے سے. اماں جو ہی غازی گئے نا میرے بھائی نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا الا انکسر ظہری. کل فضائل میں تم نے سنا زہر الولایہ ہے ابو الفضل العباس. ولایت کا زور کمر ہے میرا مولا مالک ملک ولایت ابو الفضل العباس کا. ایک تو یہ نقصان ہوا کہ میرے بھائی کی کمر جھکی. اما دوسرا نقصان بھی بڑا ہے لیکن وہ ہوا ایسے میں کیا بیان کروں. اما غازی کے جانے سے میری چادر چھنی. اما انہوں نے سب سے پہلے حسین کا سر 13 ضربوں سے کاٹا. پھر شمر نے ایک ہاتھ میں خالی نیزہ اٹھایا. یہ میرے خیمے کی طرف بڑھنے لگا. میں نے شام غریباں آواز دے کے کہا نانا یہاں غازی کا پہرا ہے. اما اس وقت میں مر گئی. یہ ہنس کے کہتا ہے مار دیا تیرا پہرا جو تیرے خیمے کے باہر تطہیر کی آیتیں پڑھتی. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. اما تیسرا نقصان وہ ہوا کہ حسین کی معصومہ کی صرف آس ختم نہیں ہوئی، شبیر کی معصومہ کی پیاس ہی ختم ہو گئی. جس دن سے مولا آپ کے والد کے درجات بلند فرمائیں، جس دن سے غازی کے دونوں بازو کٹے اس دن کے بعد میری معصومہ نے پانی نہیں مانگا. اتنی منزل معراج تھی اس 4 سال کی معصومہ کی پیاس کی. جب زندان میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا نا تو سر سینے سے لگا کر اپنے زخمی سجاد کے پاس جا کے کہتی ہے سجاد مجھے یہ تو بتانا میرے بابا کے لب ابھی تک خوش. یا حسین یا حسین یا حسین. جس آخری ملاقات کا مجھے حکم ہے میں پورا کرتا ہوں مگر اس سے پہلے فکر سنتے جانا. عزاداروں یہ غازی کے جانے کے بعد جس کی پیاس ختم ہوئی ہے نا یہ کوئی عام ہستی نہیں. یہ وہ ہیں کہ جب معصومہ آتی تھی ایک دفعہ ذرا سر اٹھا کے دیکھنا آج تک جس نے ذاکرین سے خطبہ سے سنا ہے ایسا جی کہ جب معصومہ نے مشق پہنانی تھی
تھی تو غازی مولا کے دونوں ہاتھ قدموں پہ مس ہوئے، نہ یہ احتیاطاً مس نہیں ہوئے، جب بھی معصومہ آتی میرے مولا عباس کا یہی معمول تھا اور یہی عمل دوہرا کے ایک فکر کہتے تھے، السلام علیکہ یا صلاۃ العباس، اے غازی کی نماز معصومہ، آپ پر آپ کے چچا غازی کا سلام۔ اتنا مارا انہوں نے 4 سال کی معصومہ کو، غازی کے جانے کے بعد وہ شام کے بازاروں میں گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا سر دے کے کہتی تھی، چچا دیکھ تیری شہزادی کو چھوٹی قیدن کے یا حسین یا حسین یا حسین، چچا تیری شہزادی کو یہ چھوٹی قیدن کہہ کے بلاتے ہیں۔ اچھا اگر ایک منزل آگے بڑھانی ہے تو پھر یہ فکر سنتے جانا، جب داخلہ ہوا نا معصومہ کا شام کے بازار میں تو معصومہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا انہوں نے ہمیں تکلیف دینے کے لیے عجیب ترتیب بنائی تھی، اوپر ہمارے شہداء کے سر تھے، نیچے ہر سر کی وارثہ بی بی چلتی تھی، میں نے دیکھا اوپر میرے بابا کا بے ترتیب کٹی ہوئی رگوں والا سر تھا، نیچے ننگے سر میری زخمی سر والی پھوپھی، پیچھے شہزادہ علی اکبر کا سر تھا جس کی جاگیر میں مجھے شمر نے بڑا مارا، نیچے اکبر کی ماں آغوش پھیلائے اس کے سحروں کی حسرت میں چلتی رہی، اوپر شہزادہ قاسم کا سر، نیچے سیدہ فروا چل رہی ہے۔ کا ایک دفعہ میں نے شام کے بازار میں دیکھا نیزے پہ میرے صغیر کا سر تھا، میری ماں آغوش پھیلا کے کہہ رہی تھی، آجا اصغر لوریوں کا وقت ہو گیا ہے۔ کا ہر سر جو نیزے پہ تھا ایک سر مجھے کہیں نظر نہیں آیا، پھر اچانک دیکھا حکیم بن طفیل کے گھوڑے کی گردن میں غازی کا سر جو گھوڑے کے زانوؤں سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ شام کے آوارہ لوگوں نے آواز دے کے کہا، کیا یہ سر لاوارث ہے؟ معصومہ کہتی ہے، میں ہوں اس سر کی۔ یا حسین یا حسین یا حسین، آخر تک ہاتھ ماتم کے لیے اٹھے تاکہ میں تکمیل عبادت کی طرف بڑھوں۔ عزاداروں اسی سر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اسی معصومہ کی عزت و عظمت کا صدقہ ہے جو آج بھی علی ولی اللہ تمہاری زبانوں سے ولایت ابو الفضل العباس بن کے جاری ہے۔ عزاداروں اسی سر کے ساتھ معصومہ کو یہ جملہ کہنا کتنا مہنگا پڑا ہوگا پتہ ہے؟ ان کو پتہ چلا یہ اس سر کی وارث ہے، اس نے اعلان کیا، جس نے پتھر مارنے ہیں شبیر کے سر کو وہ آ جائے چھتوں پر، جس نے پتھر مارنے ہیں علی کی بیٹیوں کو وہ آ جائے سوق حمیدیہ کے چوباروں پر۔ اور یہ ہے معصومہ ظاہری کم سن، ہو سکتا ہے دور سے پتھر مارو نہ لگے، جس نے اسے مارنا ہے وہ شام کے بازار میں چھوٹے کنکر اٹھا کے آ جائے۔ عزاداروں جو ہی معصومہ کو پتھر لگتے ادھر گھوڑے کی گردن میں میرے مولا کا سر تڑپتا۔ انہیں پتا چلا جب اس بچی کو مارو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے سر والی رسی ڈھیلی کرنی شروع کی، سر آ گیا بازار شام کی زمین پر، کہا اب مارو۔ یا حسین یا حسین یا حسین، جو بندہ دو سفر سمجھ کے نہیں محرم سمجھ کے روئے تو اگلی مصیبت سننا۔ یہ حکومت نے کہا ہے بائی روڈ والے عزادار نہ جائیں، اگلے سال چلے جاؤ گے، اس سے اگلے سال چلے جاؤ گے، پتہ نہیں شیعہ مر کیوں نہیں گئے، ہر کوئی ایک دن کربلا جائے گا، وہ نہیں آئے گی جو آج بھی اندھیری قبر میں رو رو کے کہتی ہے مہدی جلدی آنا،
کہ میرا چچا غازی مجھے کربلا سے لینے آئے، باپ کا سر اٹھا کے سید سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہتے سجاد میرے بابا کا قصور کیا تھا؟ سجاد میرے بابا کے لب ابھی خشک ہیں، سجاد میرے بابا نے ابھی پانی نہیں پیا۔ کہا معصومہ جب آپ ہی پیاسی ہیں تو آپ کے بابا پانی کیسے پئیں گے؟ کہا سجاد زمانے والوں کو بتانا میرے بابا کا قصور کیا تھا۔ زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے رو کے سجاد فرماتے اس کی ماں کا نام زہرا ہے، یہی واحد قصور ہے مظلوم حسین کا۔ کہ میں پیاسے باپ کی پیاسی بیٹی سجاد تجھے تیری امامت کا واسطہ دے کے پوچھتی ہوں پیاس کی کتنی منزلیں؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں بہن پیاس کی 4 منزلیں ہیں جو ایک ایک کر کے بڑھتی جاتی ہیں، پیاس کی 4تھی منزل پیاس کی معراج ہوتی ہے۔ معصومہ پوچھتی ہے میرے رونے والوں کو بتانا بھیا سجاد پیاس کی پہلی منزل کیا ہے؟ کہ جب آنکھوں میں اتنا دھواں بھر جائے کہ آگے کچھ دکھائی نہ دے، بابا کا سر سینے لگا کے کہتی ہائے میرا قاسم پیاس کی اس پہلی منزل پہ تھا، رو کے کہتا تھا چچا میری آنکھوں میں دھواں بھر گیا ہے۔ سجاد فرماتے معصومہ پیاس کی دوسری منزل وہ ہے جب لب اس طرح سل جائیں کہ زبان تالو سے چھڑوائی نہ جا سکے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کوئی ایڑیاں رگڑتا رہے، رو کے کہتی ہائے میرا اکبر جب پہلا حملہ کر کے آیا رو کے کہتا تھا بابا میری زبان میرے لبوں سے باہر نہیں آ رہی۔ کہ معصومہ پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے کبھی کوئی مٹھیاں کھولے کبھی مٹھیاں بند